حامد خان صاحب، مساک پارلیمان کے نام کے اوپر یہ جو کمیٹی تشکیل پائی اور آج اس کا پہلا اجلاس ہوا، اس سے کیا تاثر ملتا ہے کہ حکومت رویوں میں تبدیلی چاہ رہی ہے یا پھر حکومت جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی پہ؟ دیکھیے، ابھی تک تو حکومت کی جو بھی کارکردگی رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی دوسری اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک اپنے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ اپنے طور پر ہی جو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یونیلیٹرل ان کے اقدامات ہیں۔ تو یہ کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس پر عمل درآمد نہیں۔ حامد خان صاحب، چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں سپریم کورٹ کی، 15 تاریخ کے بعد غالباً پورا شروع ہو جائے گا، تو کیا امید آپ رکھتے ہیں؟ ایک تو محسوس نشستوں کا تفصیلی فیصلہ، دوسرا آپ نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے درخواستیں کئی ڈال رکھی ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پر کام 15 تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ تو آلریڈی 9 تاریخ کو سپریم کورٹ کا تو نیو ایئر شروع ہو چکا ہے، اس لیے چھٹیاں ختم ہیں 8 تاریخ سے، لیکن ابھی تک کوئی جو اہم معاملات ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 8 فروری کے حوالے سے بھی ہماری ایک پٹیشن عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے فائل کی ہوئی ہے کہ اس کا آپ الیکشن کا آڈٹ کرائیں اور اس پر کمیشن مقرر کر کے انکوائری کریں۔ اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے بھی پچھلے سال کے 25 مئی کو عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ اس میں بھی جوڈیشل انکوائری کرائیں کہ ایکچولی 9 مئی کے واقعات کیا تھے، کون ذمہ دار تھا، کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ذمہ دار ہو جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، لیکن اس کو ایک سیاسی مقصد کے لیے، پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا بالکل نامناسب ہے۔ تو یہ ایسی اور بھی پٹیشنز ہیں، مثال کے طور پر یہ بلہ جو تھا ہمارا نشان، انتخابی نشان، وہ ہم سے چھینا گیا 13 جنوری کی، اس کی پٹیشن، اس کی ریویو پٹیشن ہم نے ڈالی ہوئی ہے تقریباً 6 فروری کی، ابھی تک پینڈنگ ہے، اس کو نہیں لگایا گیا۔ تو ہم یہی امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اگلے مہینے میں ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ اپنے کام جو ہے اسٹیج سے نپٹائے گی اور اندر جو بھی اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جتنے اہم کیسز ہیں ان کی بھی سماعت ہوگی، اور جو کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، مثلا 12 جولائی کا فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں والا، اس پر بھی پھر فور عمل درآمد ہوگا۔ اچھا حامد خان صاحب، کل آپ سے منسوب ایک بیان چل رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموشی سے گھر جائیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت ملازمت پہ توسیع یا عمر کی حد بڑھانے کے حوالے سے ہی واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کو کس قسم کی پریشانی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں جائیں گے اور یہ حکومت پس و پیش کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ یہ حکومت کی بدنیتی اس طرح نظر آ رہی ہے کہ جب قاضی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا تو 3 مہینے پہلے ان کی نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اب تو اگلے چیف جسٹس کی ٹرم شروع ہونے میں 5 ہفتے رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا۔ تو ان چیزوں سے بدنیتی نظر آ رہی ہے حکومت کی کہ وہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایکسٹینشن یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جسے آپ وکلا برادری پسند نہیں کرتی، تو کیا اس پوزیشن میں وکلا ہیں اس وقت کہ وہ ایک تحریک چلا سکیں؟ میں عرض کروں کہ اگر تو کوئی اس قسم کی آئینی ترمیم کی گئی جس کا میں سمجھتا ہوں اس پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن اتنے متنازع الیکشنز ہیں جن کی سب کی پٹیشن پینڈنگ ہے، ان کے فیصلے سے پہلے کوئی کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل ناجائز ہوگی۔ لیکن اگر یہ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی کو انعام دینے کے لیے، کسی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور کسی کو باہر رکھنے کے لیے، تو ہم بالکل سارے ملک میں تحریک چلائیں گے۔ ہم قبول ہی نہیں کریں گے کہ اس شخص کو ہم مانتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک آئین کے تحت 65 سال پورے ہونے پر ریٹائر ہو چکا ہوگا۔
اچھا خان صاحب ایک چیز بتائیے گا، اسلام آباد کا جلسہ تھا، انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، آپ نے عدلیہ سے رجوع کیا، پھر بعد میں انتظامیہ نے اجازت دے دی، اب وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ یہ سارا ایپیسوڈ چلا۔ اسی طرح لاہور کی صورتحال بھی ہے، لاہور میں بھی اس سب کے بعد آپ کو بھگتنا پڑا ہے، گرفتاریوں کو دیکھنا پڑا ہے، لاہور میں بھی آپ نے اجازت مانگی، ابھی تک اجازت نہیں دی، توہین عدالت کا کیس لے کے آپ پھر لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، ادھر اجازت مل بھی جاتی ہے اور وہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، تو یہ قانونی منظرنامے کو کیا ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہی تو ہے اس حکومت کا، یہی تو منافقت ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ایک طرف اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف ہر طرف کنٹینر لگا کے رستے روک دیتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد سے کوئی رستہ نہیں ہے لوگوں کا پہنچنے کے لیے پرسوں، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام آباد میں رکے رہے۔ اسی طرح سے جتنے ناردرن ایریا سے لوگ آ رہے تھے ان کے لیے بڑی مشکلات تھی، سینکڑوں کنٹینر لگا دیے گئے۔ تو بھائی سر اجازت دینے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے ایک طرف تو قائد کے تحت یہ ہمارا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ ڈیمونسٹریشن کرے، جلسے کرے، جلوس نکالے، لیکن کرے پیسفلی بغیر کسی وائلنس کے، تو وہ اس کا حق ہے۔ آپ اجازت دینے کے بعد لوگوں کے رستے روک لیتے ہیں۔ یہاں کسی کو دو سواریاں بھی جو تھی ان کو بھی اسلام آباد سے جانے نہیں دیا جلسہ کی طرف۔ تو اس لیے دوگلی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دوگلی پالیسی ہے، ایک طرف اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف رستے بند کر دیتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، اگر ابھی تک فیصلہ آپ کے حق میں ہی آیا محسوس نشستوں کا، جی ایک تو ابھی تک اس کا فیصلے پہ عمل درآمد شروع نہیں ہوا، آپ لوگوں نے پٹیشن بھی ڈال دی ہے، جی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس پٹیشن کو سنا جائے گا، اور دوسرا الیکشن جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہو رہے، آپ نے 6 دفعہ بھی الیکشن کرا لیں قابل قبول نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے بھی کیا کورٹ میں آپ رجوع کریں گے کہ کس طریقے سے الیکشن کریں؟ دیکھیے ایک تو بات ہے، دو چیزیں میں آپ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ریٹائرمنٹ کا یا آنے کا انتظار نہیں کر رہے، وہ کیس فائل کیا ہوا ہے، اس سے عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ کیس فلفور لگنا چاہیے اسی بینچ کے پاس جس بینچ نے 13 رکنی ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے فلفور، وہ نہیں ابھی تک لگایا گیا۔ بہرحال ہم اس کے لیے فلفور امید رکھتے ہیں کہ یہ کیس لگایا جائے گا، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا جائے گا، کیونکہ میرے نزدیک الیکشن کمیشن اس طرح کنٹیمپٹ کا سبمٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی، جو 2 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں۔ 2 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس ضمن کے اندر آپ پھر جو ہے وہ رجوع کریں گے اور یہ قانونی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب اس حوالے سے کے لیے۔